السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان عظیم حنیف شیخ ڈاکٹر زوڈیک لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں۔ ناظرین، جیسا ہمارا یقین کامل ہے کہ شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن پھر بھی ہمیں ایک ایسے ڈاکٹر، ایک ایسے کنسلٹنٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو ہماری بیماری کو ڈائگنوز کر سکے اور اس کا علاج بتا سکے۔ ہمارے اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اسٹرالوجی کی مدد سے، علم الاعداد اور علم الاسماء کی مدد سے، آپ کے ڈیٹ آف برتھ سے آپ کی اگر کوئی پریشانیاں یا مسائل ہیں اس کا حل قرآن آیات اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں کر سکیں۔ اسی لیے ہم نے یہ پروگرام ترتیب دیا ہے، اور اس پروگرام میں میرا ساتھ دے رہے ہیں جناب یاسین بٹو صاحب۔ بٹو صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ ہم یہاں پہ ایک کال دیکھتے ہیں، ہمارے پاس کال شاید آ گئی ہے۔ اچھا، ابھی ہمارے پاس کال نہیں آئی ناظرین، اور کال کا ہم انتظار بھی کرتے ہیں۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ جلدی جلدی کال لے لیں ہم، اور ہمارے ساتھ ایک کالر ہے۔ السلام علیکم۔ ہیلو 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 جی جی، اپنا نام بتائیے۔ زینت۔ زینت جی، زینت اپنا تاریخ پیدائش بھی بتائیے۔ 28 اگست 1961۔ 28 اور میرے 28 اگست۔ 28 اپنے ٹی وی کی آواز آہستہ کر لیجیے زینت۔ 28 اگست 1961 جی، پوچھیں کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ میرے ہسبینڈ کا لکھے۔ جی جی بتائیے، کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ سوال بتائیے۔ اولاد کے بارے میں اور مالی مسائل۔ جی بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ ٹی وی دیکھیے، آپ کا پروگرام آپ کو بتاتے ہیں پروگرام کے دوران۔ زینت نے پوچھا ہے 28 اگست 1961 ان کا ڈیٹ آف برتھ ہے۔ میری یہاں پہ ریکویسٹ ہے، جب بھی آپ کال کریں اپنی ٹی وی کی آواز بند کر لیا کریں، کیونکہ ٹاک بیک آتی ہے اور ہمیں آپ کی آواز اور آپ کو ہماری آواز کی ایکو آئے گی، اس لیے پرابلم ہو جاتی ہے۔ 28 اگست کے بارے میں یہ بتا دیتا ہوں، ان کی کچھ فائنینشیل ایشوز چل رہے ہیں، اور یہ ابھی سے نہیں ہے، 2005 سے آپ کے جو معاملات جو ہیں وہ خراب ہوئے ہوئے ہیں، اور کوشش کریں کہ پارٹنرشپ بیس بزنس نہ کریں۔ اگر کوئی ایسا بزنس کیا ہے تو اس سے آپ کو نقصان ہوا ہے پچھلے کچھ سالوں میں۔ 2010 کا سال کچھ اچھا تھا آپ کے لیے، لیکن اس میں بھی 5 سے 6 مہینے کچھ اچھے آپ کے لیے گزرے تھے، لیکن ابھی پھر جیسے ہی 2011 سٹارٹ ہوا ہے، اس میں بھی پرابلمز کا شکار رہے ہیں۔ آپ کے ہسبینڈ نے 2-3 دفعہ ٹرائی کی ہے مختلف بزنس، مختلف کام کرنے کی، لیکن اس میں ناکامی کا سامنا ہوا ہے۔ لیکن انتظار کرنا تھوڑا سا پڑے گا آپ کو، 2 سے 3 مہینے کا سپین ہے، جو کہ جنوری کے اینڈ سے سٹارٹ ہوگا۔ اس میں جا کے آپ کی کچھ بہتری ہوگی۔ کوشش کیجئے کہ جو بھی بزنس سٹارٹ کریں اس میں اپنی انویسٹمنٹ کم رکھیں، اپنی انویسٹمنٹ زیادہ نہ رکھیں، اور چھوٹے سکیل پر کام کرنا شروع کریں۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کو سٹارٹ کریں، پھر آگے جا کے معاملات کچھ بہتری کی طرف آئیں گے۔ اور جہاں تک صحت کے مسائل ہیں وہ چلتے رہیں گے آپ کی لائف کے ساتھ ساتھ۔ ڈائبٹیز آپ کو اور سانس کی پرابلم آپ کو رہے گی، آپ کو اور آپ کے ہسبینڈ دونوں کو ہی، اس لیے اس چیز کا تھوڑا خیال رکھیے گا۔ زینت نے پوچھا جی 28 اگست 1961 ان کا ڈیٹ آف برتھ ہے، ان کا جو ہے ان کا ذاتی نمبر جو ہے 1 ہے جی، اور شخصیت کا نمبر اور قسمت نمبر جو ہے 8 ہے۔ وہ 8 ذرا ان کو پرابلم دے رہا ہے، جس میں صحت کا پرابلم بھی ہے، مالی پریشانی بھی ہے، باقی دوسرے گھریلو معاملات میں بھی تھوڑی سی کچھ مسئلہ ہے۔ تو اس لیے ان کے اس لیے یہ ہے کہ یہ چونکہ 8 ہے، 8 آپ کو ویسے ہی زول کا ہوتا ہے، ہاں جی، اور اس کے بعد ان کے خاص جو ڈیٹ جو ہے نا وہ ہیں ان کے خیال کے مطلب یہ کہ 8، 17 اور 26 یہ ڈیٹس ان کے لیے جو ہے فیوریٹ ڈیٹ ہیں۔ ان ڈیٹوں میں کوئی کام کریں تو اس میں انشاءاللہ کامیابی اللہ ان کو عطا کریں گے۔ لیکن جہاں تک تعلق کہ ان کی پریشانیوں کا، تو اس کا حل میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، کہ آپ ایسا کریں کہ سورہ توبہ اس کی آیت نمبر 59 پارہ 11 میں حسبنا اللہ سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ انا الی اللہ راغبون، یہ تھوڑی سی آیت پیچھے سے شروع ہوتی ہے، آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے۔ حسبنا اللہ سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ انا الی اللہ راغبون، یہ ہر نماز کے بعد صرف 11 بار، تھوڑا سا وظیفہ چھوٹا سا آپ پڑھ لیں، ان کی مالی پریشانی بھی دور ہو جائے گی، بیماری کا جہاں تک مسئلہ ہے وہ بھی ان کا ٹھیک ہو جائے گا، اور گھریلو معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جی انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ ایک اور کالر ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ میں محمد سجاد بول رہا ہوں۔ جی سجاد، اپنا تاریخ پیدائش بتائیے۔ 1980، جی 28 جون۔ 28 جون 1980 جی
क्या पूछना चाहते हैं अपने बारे میں में؟ اپنے کاروبار کے لیے پوچھا اور میرے یہ کہ اب حالات ٹھیک ہوں گے، اور شادی کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں. اور چلے ٹھیک ہے. چونکہ اب میرے والد صاحب فوت ہو گئے تو دکان نہیں چل رہی، اس طرح یہ کیسے میری ترقی کے راستے کیسے؟ ٹھیک ہے، آپ پروگرام دیکھیے، آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں. سجاد نے پوچھا جی 28 جون 1980 کہ فادر کی وفات کے بعد بزنس کچھ کولیپس ہو گیا ہے، تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ سب برکت ڈالنے والے ہیں آپ کے کاروبار میں. آپ کا بزنس کافی بہتر ہو جائے گا. تھوڑی محنت کریں. جو کاروبار میں پیسے آپ نے انویسٹ کیے ہوئے ہیں وہ پیسے بھی آپ کو ملنے کے چانسز ہیں. دسمبر کے 15 سے آپ کا جو ٹائم ہے وہ بہتر ہو رہا ہے. دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، اس میں آپ کا معاملات کچھ سیٹل ہوں گے. کوشش کریں کہ جہاں پہ آپ کی دکان ہے یا جو آفس آپ کا بنا ہوا ہے اس کو چینج کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ چینج آف پلیس جو ہے وہ آپ کے لیے خاصی پروڈکٹیو رہے گی. وہاں پہ آپ نئی جگہ پر جائیں گے، وہاں پہ آپ کو چانسز زیادہ اچھے مل جائیں گے. شادی کے بارے میں آپ کا فیز ایک پیچھے چلا تھا 2-1 سال پہلے، وہاں پہ آپ کا شادی کا فیز بنا تھا، لیکن اب پھر دوبارہ آپ کو جون 2012 کے بعد چانس ملے گا. 2012 انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی شادی کا سال ہے، اس کے اینڈ میں جا کے تقریباً اکتوبر، نومبر، دسمبر، اس میں جا کے آپ کی شادی ہونے کے کافی سارے چانسز ہیں. کوشش کیجئے کہ اپنے اسٹار کے حوالے سے جو آپ کی پرابلمز آ رہی ہیں، اتوار کے روز گندم کا صدقہ اگر آپ دیں تو وہ آپ کے لیے بہتر رہے گا. بٹو صاحب سجاد صاحب کے بارے میں بتائیے گا. 28 جون 1980 بزنس کی پرابلم ہے ان کو. سجاد صاحب یہ مطلب نمبر 1 کہ ان کا بھی ایک نمبر 1 ذاتی نمبر 1 ہے، اور اس کا قسمت کا نمبر 25 ہے. اور یہ جو مطلب وہ ان کو جمع کرے تو مفرد نمبر ان کا بنتا ہے 7 نمبر. یہ روحانی نمبر ہے، بڑا اچھا نمبر ہے. اس کے لیے میں پڑھنے کے لیے تو بتاؤں گا، لیکن یہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ کوشش کریں تو باہر جا سکتے ہیں. جی ان کا باہر کا چانس بن سکتا ہے. اگر یہ کوشش کریں تو جا سکتی ہے، اور ان کی مالی حالت بھی بہتر ہو جائے گی. لیکن مزید مالی حالت بہتر کی میں یہ کہوں گا کہ 7 کا ان کا انصاف اپنی قسمت کا نمبر ہے. 7 اور اس کے بعد یہ 16 اور 25. 7، 16، 25 یہ ڈیٹس آپ کے لیے لکی ڈیٹس ہیں. اب مہینے کی یہ 3 ڈیٹیں ہیں، ان ڈیٹوں میں کوئی بھی آپ کام کریں تو کامیاب ہو سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ ایسا کریں کہ سورہ فاتحہ بسم اللہ مل اسی حصہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ سے شروع کر رہے ہیں. آپ نے 7 بار سورہ فاتحہ ہر نماز کے بعد پڑھیں تو آپ کی یہ مالی حالت بھی بہتر ہو جائے گی، ویسے بھی سکون ملے گا. اور بھی دعا جہاں تک باہر آپ کا جانے کا تعلق ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی انشاءاللہ فرمائے. جی انشاءاللہ. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. جی اپنا نام السلام بتائیے. علیکم. وعلیکم السلام. اپنا نام بتائیے. میں سعودی عرب سے محمد اویس مظہر بات کر رہا ہوں. جی اویس صاحب اپنا ڈیٹ آف برتھ بتائیے. میں نے پوچھنا تھا یہ اپنے کاروباری حالات کے متعلق. کاروباری حالات جو ہے 10 سال ہو گئے مجھے ادھر ابھی سیٹنگ نہیں ہو رہی. اپنا تاریخ پیدائش پہلے بتائیے. شادی جو ہے نا شادی بھی نہیں ہو رہی. اپنا تاریخ پیدائش بتائیے پہلے. 1/4/1976. 1/4/1976. جی چلیں ٹھیک ہے. آپ پروگرام دیکھیے، آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں. اویس صاحب میں جی 1/4/1976 آپ کا جو سن سائن ہے وہ ایریز بنتا ہے اور مون سائن آپ کا ورگو بنتا ہے. اس کے حوالے سے آپ نے بتایا آپ کے حالات کچھ خراب ہیں. 2002 سے آپ کے جو پرابلمس کا آغاز ہوا تھا، وہاں سے آپ کے بزنس ایشوز، ڈومیسٹک ایشوز، گھر میں کوئی مس ہیپ ہوا تھا جس کی وجہ سے آپ کو فیملی ریلیشن شپ آپ کے سارے ختم ہو گئے تھے، اور ابھی تک آپ سٹرگل کرتے آ رہے ہیں. 2005 کا ایک بہت برا دور، 2008 کا، یہ سارے دور ہی آپ کے لیے بہتر نہیں تھے. آپ نے پھر بھی کافی حوصلے سے اب تک ٹائم گزارا ہے. تھوڑا سا اور حوصلہ کیجئے انشاءاللہ تعالیٰ. اپریل کا خاص طور پہ جو آپ کا سن سائن ہے، جو آپ کا مہینہ ہے اپریل کا ایریز کا، وہاں سے ہی آپ کے حالات بہتر ہونے شروع ہوں گے. آپ کو ٹریول کر کے جانا پڑے گا. آپ اگر سعودیہ میں اس وقت ہیں تو آپ کو وہاں سے ٹریول کرنا پڑے گا، دوسری جگہ جانا پڑے گا. وہاں پہ آپ جا کے بہتر ہوں گے، کچھ حالات آپ کے اچھے ہوں گے. سروسز بیسڈ کوئی بھی ایسی جاب آپ کو کرنی پڑے گی. بزنس مت کریں، اپنا پیسہ انویسٹ نہ کریں. آپ کو جاب کرنی پڑے گی، اور وہ جاب آپ کے لیے کافی بہتر رہے گی. وہ آپ کے لیے سیلری پلس پیکیج کوئی اچھا سا آپ کو کوئی ایسا ملے گا جس سے آپ کی بہتری ہوگی. کوشش کریں نماز کی پابندی کریں. باقی علم العادات کے حوالے سے آپ کو بھٹو صاحب بتاتے ہیں. ان کا معاملہ یہ جو ہے نا، ان کی تو شادی کا جو تعلق ہے، انشاءاللہ تعالی شادی جو اگلے سال ان کی متوقع، جیسا آپ نے بتا دیا ان کو، تو اس میں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں، شادی بھی ہو جائے گی. دوسرا یہ ان کا نمبر ذاتی نمبر بھی 1 ہے اور قسمت نمبر بھی 1 ہے. تو ذرا اگریسو ہے، غصے والے ہیں، لیکن بڑے کریٹو مائنڈ ہے، بڑے سمجھدار ذہین ہے. اگر سوچ سمجھ کے کاروبار کریں تو ٹھیک ہیں. جہاں تک اگر کسی دکان پہ بیٹھتے ہیں یا کوئی دفتر بنایا ہوا ہے اس میں، تو اس نے آپ کا نمبر جو ہے کمپوزٹ نمبر آپ کا 19 سے 19 ہے. 19 نمبر یہ کمپوزٹ، یہ نمبر جو مرکب نمبر جو ہے، یہ واحد نمبر ہے، تمام نمبروں سے قسمت والا نمبر ہے، اچھا نمبر ہے.
تو اس لیے اس سے آپ فائدہ اٹھائیں. اللہ کے فضل سے آپ کا لکی نمبر 19 ہے. تو اس کے لیے آپ ایسا کریں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر نماز کے بعد جب نماز پڑھیں آپ ہر نماز کے بعد فرض نماز سے پڑھیں, فرض کے بعد آنکھیں بند کر کے یہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آرام سے رک کے. یہ آپ زیادہ سے زیادہ 50 سیکنڈ میں آپ پڑھ لیں گے. تو ہر نماز کے بعد آپ باقاعدگی کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے, لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ 19 سے 20 نہ ہو, 19 سے 18 نہ ہو. اس کو آپ رکھیں. ہلکا سا چھوٹا سا وظیفہ ہے لیکن بہت ہی بڑا اچھا وظیفہ ہے, آپ کو بہت فائدہ دے گا. مالی حالت بہتر ہو جائے گی, شادی بھی ہو جائے گی, اور دیگر معاملات بھی آپ کے اللہ کے فضل سے صحیح ہو جائیں گے. جی بالکل. ہمارے ساتھ یہاں پہ ایک اور کال ہے جی. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جی. اپنا نام بتائیے. جی میں راہیلہ اپنے ٹی وی کی آواز آہستہ کر دیجیے پلیز. جی جی اپنا نام بتائیے. جی میرا نام راہیلہ آغا. عبید اللہ آغا. کیا نام ہے جی؟ راہیلہ آغا. راہیلہ آغا. سوری راہیلہ آغا. جی راہیلہ, آپ بتائیے آپ کا ڈیٹ آف برتھ بتائیے. جی میرا ڈیٹ آف برتھ 10 جنوری 1965. 10 جنوری 1965. جی سوال بتائیے آپ کا. اچھا سوال مجھے اپنے بارے میں نہیں, مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا ہے جس کی ڈیٹ آف برتھ ہے 2 فروری 1992. 1992. ان کا نام کیا ہے؟ جی ان کا نام ارسلان ہے. ارسلان. سوال کیا ہے ان کے بارے میں؟ جی سوال یہی کہ بھئی اس کا کوئی کاروبار ہو جائے یا یہ باہر جا پائے گا یا نہیں, کیونکہ میری بڑی کوشش ہے کہ یہ باہر یورپ سیٹل ہو جائے. چلیں ٹھیک ہے, آپ پروگرام دیکھیے, آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں. ویوز یہاں پہ ہمیں لینی ایک بریک. ارسلان کے بارے میں جواب ہم آگے دیں گے بریک کے بعد. ویلکم ویوز. ہمیں راہیلہ کا فون آیا تھا, راہیلہ آغا کا. انہوں نے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھا ہے. ارسلان ان کا نام ہے. 2 فروری 1992. ان کے بارے میں انہوں نے پوچھا کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. ان کا بزنس کی ٹرائی بالکل مت کیجیے گا, ان کی ٹریولنگ کے آسپیکٹس بنتے ہیں, لیکن 1 سال ان کو اور کم از کم انتظار کرنا پڑے گا. جون 2012 آنورڈ, جولائی, اگست, سپٹمبر, یہ جو منتھ آ رہے ہیں ان کی ٹریولنگ ہو سکتی ہے ویسٹ والی سائڈ پہ. اور ویسٹ ہمارا شروع ہوتا ہے مڈل ایسٹ, UAE, سعودیہ, اس سے آگے سارا ویسٹ یورپ کنٹریز آتی ہیں. یہ پہلے ویسٹ والی سائڈ پہ آپ کے مڈل ایسٹ جائیں گے, مڈل ایسٹ کے بعد آگے ٹریول کریں گے. ان کی ٹریولنگ بہت ساری ہے لائف میں, یہ ٹریول کرتے رہیں گے مختلف ڈیسٹینیز میں. اس لیے ان کے لیے جاب اور سروسز بہتر رہیں گی. بزنس ان کا بالکل بھی نہ کروائیے گا. اگر بزنس یہ کریں گے تو اپنے پاس جتنا کیپٹل ہوگا وہ سارا گنوا بیٹھیں گے. اس لیے کوشش کریں کہ یہ جاب کریں, اور ٹریولنگ سے ریلیٹڈ ہی ان کی جاب ہوگی. یہ باہر سیٹل ہوں گے ملک سے, پاکستان میں نہیں رہیں گے اور آتے جاتے رہیں گے, لیکن سیٹلمنٹ ان کی باہر ہو جائے گی. اس لیے ان کو اسی سائڈ پہ لے کے جائیے. جی بٹو صاحب, ارسلان صاحب کے بارے میں نے کچھ بتایا. ارسلان کا نمبر 2 ہے. ہاں جی. اور مطلب یہ, اور دوسرا نمبر اس کا قسمت کا نمبر 7 ہے. نمبر دونوں اچھے ہیں, لیکن ذرا ان کو صحت کو پرابلم اس کو آ رہا ہے بچے کو. تو اللہ تعالیٰ صحت کے لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور اس کے ان کو اللہ تعالیٰ تندرست دے. نمبر 7, 16 اور 25 یہ ڈیٹس اس کے لیے بڑی اچھی ڈیٹس ہیں. ان ڈیٹوں میں کام کرے. جہاں تک تعلق ان کا جناب 2 نمبر کا ہے, 2 نمبر یہ ہے, یہ منٹ میں ماشاء منٹ میں توڑنا. اس لیے یہ مسئلہ ہے کہ ان میں استقلال نہیں ہے, کسی جگہ پہ ٹکتے نہیں ہیں, صبر ان کو نہیں آتا. تو اس لیے ان کے لیے میں وظیفہ ایک بتا دیتا ہوں کہ ایسا پڑھیں کہ خاص طور پہ آپ پڑھ لیں. انہوں نے تو شاید میرا خیال برسلان جو بچہ جو ہے نا, یہ بڑا تھوڑا سا لاپرواہ ہے اور زیادہ توجہ نہیں دیتا. تو آپ ایسا کریں کہ اس کو صبح کی آپ نماز پڑھیں, اور نماز پڑھنے کے بعد یہ 3-4 چیزیں 5 آیات ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقهوا قولی رب زدنی. یہ 5 آیتیں پڑھ کے نا 101 بار صرف 21 دن اس کو پانی پہ دم کر کے پلائیں. یہ سورہ جو ہے طٰہٰ پارہ 16 کی آیت 25, 26, 27, 28 یہ آیات ان کی. ان آیات کو پڑھ کے آپ پڑھیں, انشاءاللہ تعالیٰ یہ بچہ بہتر ہو جائے گا. اس کو چونکہ 2 نمبر بھی روحانیت کا ہے اور 7 بھی روحانیت کا ہے, لہٰذا اس کے لیے دوسرا اس کو کوشچن کریں کہ 5 وقت نماز پڑھے, نماز کی اس کو عادت ڈالیں. تو یہ اس کا علاج جو ہے سارا روحانیت والا علاج ہے. اللہ سے نصرت حاصل کر لیں, اللہ سے مدد حاصل کریں, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اس وقت حالات اس کے بچے کے ٹھیک نہیں ہیں, تو اس کے روحانیت سے علاج ٹھیک ہوں گے. اللہ سے دعا کریں, دعا جو ہے تقدیر بدل دیتی ہے, اللہ کا نبی کا فرمان ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے حالات بہتر ہو جائیں. جی انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہوں گے. ویوز یہاں پہ تھوڑی سی آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا آج کی ڈیٹ کے حوالے سے.
4/11/1903 کا ایک آپ کو ایونٹ بتاتا ہوں کہ فرسٹ فٹ بال اسٹیڈیم بنا تھا ایلسٹن USA میں ہارورڈ اسٹیڈیم کے نام سے. وہاں پہ کیونکہ انہوں نے فٹ بال کی شیپ کا وہ اسٹیڈیم بنایا تھا اس لیے وہ زیادہ پاپولر ہوا تھا. اور دوسرا ایک واقعہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, 4/11/1973 میں نیدرلینڈز نے کار فری سنڈے منایا تھا, اور اس دن کوئی کار, کوئی بس, کوئی آٹو موبائل سڑک پر نہیں آئی تھی, اور بہت سارے لوگوں نے بلکہ پورے نیدرلینڈ نے سائیکلوں پہ اور پیدل سفر کیا تھا. یہ کچھ ماضی کے حوالے سے میں بتا رہا تھا آپ کو. ہمارے ساتھ یہاں پہ ایک کالر ہیں. السلام علیکم. ہیلو. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اپنا نام بتائیے. جی میرا نام ثنا ہے, میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی ثنا, اپنا تاریخ پیدائش بتائیے. جی میں نے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا ہے, وہ لندن میں ہے. بھائی کا نام بتائیے. ان کا نام ہے احسان اللہ. احسان اللہ. اور ان کی ڈیٹ آف برتھ 2 جون جی 1977. 1977. ہاں جی. کیا پوچھنا چاہیں گے ان کے بارے میں؟ جی میں ان کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ جب سے گئے ہیں ان کو کوئی وہاں پہ جاب نہیں مل رہی, پرماننٹ جو جاب مل جائے اور سیٹ ہو جائے. کافی پریشانی بھی ہے, اور ان کی شادی کے حوالے سے بھی بتائیں ان کو کامیابی ملے. بٹو صاحب سے بھی یہی میری ہے کہ وہ بھی ان کو کوئی وظائف بتائیں جن سے اس کو فائدہ ہو. جی بالکل ٹھیک ہے, آپ پروگرام دیکھیے, آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں. ثنا کی کال تھی. احسان اللہ ان کے بھائی ہیں, 2 جون 1977 ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے. یہ UK گئے ہیں یا باہر انہوں نے ٹریول کیا ہے, وہاں پہ ان کو جاب پراپر نہیں مل رہی. جاب کے بارے میں یہ ہے, ان کو جابز بالکل ملی ہیں, لیکن 3 جاب ان کو لازمی ملی ہیں, لیکن یہ خود کنسسٹنٹ وہاں پہ نہیں رہے. انہوں نے وہاں پہ مستقل مزاجی نہیں دکھائی, جس کی وجہ سے ان کو دوسری جاب کرنی پڑی یا وہاں سے موو ہو گئے ہیں. ان کو شروع میں جب یہ گئے ہیں, اسی سال میں یہ گئے ہیں, اور ان کو وہاں پہ ڈومیسٹک ایشوز, وہاں پہ رہائش کے ایشوز ان کو رہے ہیں. تو وہاں پہ اسی لیے ان کو پرابلم اس وقت چل رہی ہیں. لیکن کوشش کیجئے, یہ جو مہینہ ہے نومبر کا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے ان کے لیے. 17, 18, 19 نومبر جو ہے, اس میں ان کو جاب مل سکتی ہے, اور کسی فوڈ چین میں, فوڈ سے ریلیٹڈ ان کو جاب ملے گی. اس لیے کوشش کریں کہ ایسا کوئی ریسٹورنٹ یا ہوٹل ہو. ان کی شادی, دوسری میں ایک بڑی امپورٹنٹ یہاں پہ بات بتا دیتا ہوں, جو آپ نے ان کی شادی کے حوالے سے پوچھا. ان کی شادی پاکستان میں مت کیجیے گا. ان کی شادی وہاں پہ ہونے کے بہت سارے چانسز ہیں کہ ان کی شادی وہیں پہ ہو جائے, وہیں پہ سیٹل ہو جائے جہاں یہ گئے ہیں ملک سے باہر, وہاں پہ ان کی شادی ہوگی. اور کافی لمبا اسپین ان کا ٹریولنگ کا آ رہا ہے کہ وہاں پہ ان کی سیٹلمنٹ اگر ہوتی ہے تو کسی لیگل طریقے سے ان کی سیٹلمنٹ ہوگی. اس لیے اتنا زیادہ پریشان ہونے کی ان کے لیے ضرورت نہیں ہے. احسان اللہ صاحب کے بارے میں بتائیے گا بٹو صاحب. ہاں احسان بچہ جیسے آپ نے, میں ایک تو چونکہ واقعی باہر ہے, 2 نمبر ان کا ذاتی نمبر ہے, اور قسمت کا نمبر 5 ہے. اور 5 کا آپ کو پتہ ہے یہ 5 گرگٹ کی طرح بدلتا ہے اپنا, کبھی کچھ چیز جگہ پہ واقعی جگہ ٹھہراؤ نہیں ہے, صبر نہیں ہے ان کو, مستقل مزاجی بالکل نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ تھوڑا سا میں بہت زیادہ, جب گرمی بہت زیادہ تھوڑی سی ڈیلنگ کرتے, کسی آدمی سے بات ہوتی تو اس میں یہ لڑے جھگڑے پہ اتراتے ہیں, لہٰذا ان کو یہ صبر کرنا چاہیے. اور دوسرا ان کی ڈیٹ جو ہے, خاص طور پہ 5 نمبر ان کا ہے, تو 5 نمبر کے لحاظ سے ان کی ڈیٹ جو فیوریٹ ڈیٹ ہے 5, 14, 23. 5, 14 اور 23 یہ ڈیٹ اس کے لیے قسمت کی ڈیٹیں ہیں. ان ڈیٹوں میں وہ کام کرے گا تو ہو سکتا ہے. اور خاص طور پہ ان کو میں وہ پوچھ رہی تھی کہ اس کی مالی حالت بہتر کے لیے وظیفہ, تو وظیفہ میں بتا دیتا ہوں ان کو, یا باسط ہو یا لطیف ہو یا رزاق ہو, یا باسط ہو یا لطیف ہو یا رزاق ہو. یہ 111 بار صبح اور 111 بار شام کو وہ پڑھے خود. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تو اس کو دست غیب سے اس کا پیسے بھی ان کو مل جائیں گے, اس کی مالی حالت بہتر بھی ہو جائے گی, کاروبار بھی ان کو مل جائے گا, اور سکون قلب بھی حاصل ہوگا, اس کو صبر بھی آ جائے گا, استقامت بھی آ جائے گی اس کام میں. یہ خاص تو باقاعدگی سے پڑھے, اور نماز کا لازمی ہے. نماز پڑھیں گے تو سارا سلسلہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ٹھیک ہو جائے گا. نماز خود ایک دعا ہے, جب انسان نماز پڑھتا ہے تو بہت سی مصیبتیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ دور ہو جاتی ہیں. جی ویوز, جیسے آپ کو بٹو صاحب نے بتایا, نماز ہمارے دین کا لازمی جز ہے, اور ہمیں نماز پر بالکل پابندی سے عمل کرنا چاہیے, پابند ہونا چاہیے, تبھی انشاءاللہ تعالی ہمارے مسائل کا حل جلدی اور آسان طریقے سے اللہ پاک دور فرمائیں گے. ہمارے ساتھ یہاں پہ ایک کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اپنا نام بتائیے. تصور حسین. کیا؟ جی تصور صاحب, اپنا تاریخ پیدائش بتائیے. 23 سپٹمبر جی 1990. جی کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ پوچھنا تھا, ابراڈ کے لیے ٹرائی کیا ہوا تھا, کب تک ہو جائے گا کلیئر؟ ٹھیک ہے جی, آپ پروگرام دیکھیے, آپ کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں. تصور حسین صاحب کی کال ہے. 23 سپٹمبر 1990 ان کا ڈیٹ آف برتھ انہوں نے بتایا. 23 ستمبر کے حوالے سے یہ کسب پہ آتے ہیں.
वर्गो और लिब्रा के कसब पे आते हैं। तो इसके इन्होंने अपनी ट्रैवलिंग के बारे में, ट्रैवल के लिए आपने 2 बार ट्राई कर चुके हैं, इस साल भी आपका प्रॉब्लम्स आई हैं, आपको ट्रैवल नहीं हो सका, आपके जो पेपर्स कुछ ऐसे थे उसकी वजह से आपकी वो रिजेक्ट हो गए हैं या रिजेक्शन आ गई है। लेकिन आप हिम्मत मत हारिए, क्योंकि फरवरी का जो मंथ आ रहा है उसमें सन एक्टिवेट करेगा आपके इश्यूज़ को, और उसमें जाके आपके चांस बनेंगे 18-19 जनवरी के बाद, 22-23 जनवरी के बाद जो है उस वक्त आपके चांसेस कुछ बनेंगे कि आपकी अचानक से आपको ट्रैवलिंग के चांसेस बनेंगे। वहाँ पे आपने ट्राई करनी है कि अपना पूरा जोर लगा दीजिए। अब यहाँ पे हमें लेनी छोटी सी ब्रेक से वापसी पे आपको वट्टू साहब से पूछ के बताएंगे कि आपके क्या हालात बन रहे हैं। जा रही थी 31/10/1993 इनका स्कॉर्पियो बनता है सन साइन, और मून साइन का बनता है एक्वेरियस। इनके फ्यूचर के बारे में पूछना चाह रही थी। इनकी भी ट्रैवलिंग हमारे पास नज़र आ रही है माशाल्लाह। अब सब ट्रैवल कर जाएंगे तो पाकिस्तान में कौन रहेगा। खासी टैलेंटेड, बल्कि मल्टी टैलेंटेड फीमेल हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि अभी इनका शादी का फेज़ नहीं चल रहा। शादी का फेज़ इनका चलेगा तकरीबन 2014 और 15 में, उस वक्त इनकी शादी के चांसेस और आस्पेक्ट ज़्यादा बनते हैं। इनको अपनी पढ़ाई की तरफ पूरी तवज्जो भी देनी चाहिए, इसलिए पढ़ाई का फेज़ इनका 2014-15 में जब एंड होगा वहाँ से इनका शादी का फेज़ स्टार्ट होगा। फ्यूचर इनका अच्छा है, इंशाल्लाह ताला इनके फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ इनको हैं, गुस्सा जल्दी आ जाता है, उस गुस्से पे कंट्रोल करना है इनको, अपने मिजाज पे कंट्रोल करना है। लेकिन जहाँ तक इनके हेल्थ इश्यूज़ हैं, इनको मैदे की प्रॉब्लम रहेगी, इसलिए उसके बारे में थोड़ा ख्याल रखें, प्रॉपर मेडिकेशन इनकी करें। मिसेस जुल्फ़कार ने जी सना जुल्फ़कार के बारे में। हाँ, सना जुल्फ़कार नंबर 1 ये है कि देखिए इनका जो नाम के साथ इल्मुल अस्मा के हिसाब से 9 का नंबर इनका आया है, और इन किस्मत के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ से भी नंबर 9 है, और 9 नंबर जैसा आपने फरमाया है कि लड़ाका नंबर है, गुस्सा वाला नंबर है, और मार्स का नंबर है, मरीख का नंबर है, और 4 नंबर जो है ये भी एक सूरज का नंबर है। आपको पता है को 4 सूरज का नंबर, यहाँ भी ज़रा गर्मी सर्दी बहुत होती है। लेकिन जहाँ तक शादी की तरह, शादी वाकई लेट है, लेट होगी शादी, लेकिन इसके लिए मैं कारोबार के सिलसिले और उसकी तरक्की के लिए, उसका फ्यूचर बेहतर हो, उसकी मैं कहना चाहूँगा कि आप ऐसा करें कि सूरह फलक और सूरह नास इनको मिला के एक सूरत बना लें, और हर नमाज के बाद सिर्फ 11 बार पढ़ें, और 41 दिन तक पढ़ें। 41 दिन तक पढ़ेंगी तो इनसे 41 दिन के बाद अल्लाह के फजल से बहुत बड़ी बेहतरी आ जाएगी, और उनकी हालत भी बेहतर हो जाएगी, और जो शादी का मसला है ये भी अच्छे तरीके से हल हो जाएगा। जी व्यूअर्स, हम थोड़ा सा माजी में फिर बात करते हैं। मैं थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि हमारे जो मशरक़ी पाकिस्तान का सानिया हुआ था हमारा, उसमें बांग्लादेश का आइन अनाउंस हुआ था आज ही के दिन 4 नवंबर 1972 में, जो कि 16 दिसंबर को नाफिजुल अमल हुआ था। हमारे लिए वो सानिया ज़रूर था, लेकिन बांग्लादेश ने पाकिस्तान से ज़्यादा तरक्की की है। हमारे साथ यहाँ पे एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अपना नाम बताइए। जी अदनान बात कर रहा हूँ मैं। जी अदनान साहब, अपना तारीख़ पैदाइश बताइए। जी 27 जून जी 1988। क्या पूछना चाहेंगे अपने बारे में? जी मुझे अपने मतलब है यहाँ पे तो देखें मैंने काफ़ी सारी मेहनत की है, और मतलब है यहाँ पे कोई मेहनत का फल जो होता है ना वो नहीं मिला, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मतलब है मेरा बाहर का कोई प्लान ऐसा बन सकता है। चलो ठीक है, आप प्रोग्राम देखिए, आपको इसका जवाब देते हैं। अदनान साहब की कॉल है। 27 जून कैंसर बनता है, 27 जून 1988 इनका डेट ऑफ बर्थ है। आपने यहाँ पे कहा कि यहाँ पे मेहनत का फल नहीं मिलता, बिल्कुल मिलता है। आपके लिए ट्रैवलिंग इतनी सूटेबल नहीं रहेगी जैसे पहले कॉलर्स के लिए रही है। आप कोशिश कीजिए कि आप यहाँ पे ही ट्राई करें दोबारा अपने बिज़नेस को रीअरेंज करने की या उसको रीशफल करने की। आप उसको ट्राई करें कि यहाँ पे जो आप पहले काम कर रहे थे उसकी नेचर ऑफ जॉब जो है या नेचर ऑफ बिज़नेस जो है उसको थोड़ा चेंज कर लें। आपको ऐसा अगर काम करें जो गारमेंट से रिलेटेड हो, स्टिचिंग से रिलेटेड हो, या कोई यूनिट आप ऐसा बना लें जहाँ पे मशीनरी की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो, वो आपके लिए सूटेबल रहेगा। उसी में आप ग्रो करेंगे, आप अपना ब्रांड बना सकते हैं किसी भी ऐसे काम में। इसलिए कोशिश कीजिए, बाहर जाने से बेहतर है कि यहाँ पे आप रहकर काम करें, क्योंकि आपके लिए ट्रैवलिंग इतनी सूटेबल नहीं रहेगी। आप फ़ौरन से बिज़नेस ले सकते हैं, फ़ौरन से बिज़नेस कर सकते हैं, दूसरे मुल्कों में अपनी प्रोडक्ट भिजवा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन आप वहाँ सेटल नहीं हो सकते दूसरे मुल्क में जाके। इसलिए बिल्कुल भी ऐसी ट्राई ना कीजिएगा, क्योंकि आप जब भी जाएंगे आपको वहाँ पे प्रॉब्लम्स और हर्डल्स आएंगी। इसलिए कोशिश कीजिए कि दूसरा, अगर आपकी लाइफ में जो हर्डल्स आ रही हैं उनको दूर करने के लिए पीर के रोज़ सफ़ेद चीज़ का सदका दें।
جیسے کہ دودھ یا سفید کپڑا یا ایسی کوئی چیز سفید چیز کا صدقہ دیں تو آپ کے معاملات کافی حد تک بہتر ہوں گے. علم العداد کے حوالے سے آپ کو بھٹو صاحب بتاتے ہیں. عدنان صاحب کے بارے میں بتائیے گا. 27 جون ان کا ڈیٹ آف برتھ. دیکھیے عدنان صاحب ایک تو عین ان کی ہے, ہاں جی, وہ نمبر ان کا نمبر 7 ہے. ان کے عدنان کے حساب سے بھی گرمی والے ہیں, غصے والے ہیں, کسی چیز کو وہ برداشت نہیں کرتے. 27 نمبر ان کا ڈیٹ آف برتھ ہے, 28 جون ہے. یہ تھوڑا سا مطلب ہے کسی حد تک سائیکی ہو جاتے ہیں, اور مطلب ہے کہ صبح کچھ دوپہر کچھ شام کچھ, اس لیے آپ کا ٹھہراؤ اس میں آپ میں نہیں ہے. حالات آپ کے اس وقت ٹھیک نہیں جا رہے. ان کو بہتر کرنے کے لیے آپ کا تعلق سوائے اور کوئی چیز آپ کو یہ مسائل آپ کے حل نہیں ہو سکتے جب تک آپ روحانیت اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے. اور آپ کی ڈیٹ جو ہے 5, 14 اور 23. 5, 14 اور 23 یہ ڈیٹ اس کی فیوریٹ ڈیٹ ہے. لہٰذا ان کے لیے آپ اللہ کی طرف رجوع کریں. اور رجوع کرنے کے لیے میں خاص طور پہ آپ کو کہوں کہ یہ اگر میں عمل کرتا ہوں تھوڑا سا بڑا ہے, اگر اس کو آپ کر لیں تو انشاءاللہ کامیاب و کامران رہیں گے. وہ یہ ہے کہ سورج جو ہے سورہ مزمل, وہ اس کو آپ نے 11 دفعہ پڑھنا ہے روز. اس طرح پڑھنا ہے کہ پہلے فجر کی 2 سنتیں پڑھنے کے بعد 1 دفعہ, پھر ہر فرض نماز کے بعد 2 بار. سورہ مزمل پارہ 29 میں ہے, وہ آپ پڑھیں اور 41 دن پڑھیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مسئلے جو نظر آپ کو آ رہے ہیں یہ آپ ٹھہراؤ بھی آ جائے گا. آپ کا ذہن جو ہے ارجا ہوا ہے, رجھاؤ ہے, اور ذہن میں بڑی ڈپریشن بہت لے رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی بات کو آپ محسوس کرتے ہیں, تو ان کے لیے یہ بہترین طریقہ میں آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں, یہ آپ کو پڑھنا پڑے گا. اس سے آپ کی مالی حالت بہتر ہوگی, ذہنی حالت بہتر ہو جائے گی, ٹھہراؤ آ جائے گا, اور گھر میں معاملات بھی سارے صحیح ہو جائیں گے انشاءاللہ. جی ویوز, جیسے کہ آپ نے سنا عدنان صاحب کہ آپ کو کی زندگی میں ٹھہراؤ بہت ضروری ہے, تو ٹھہراؤ کو پیدا کرنے کی کوشش کریں اور اپنے معاملات کو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی مدد سے بہتر کرنے کی کوشش کریں. ہمارے ساتھ یہاں پہ ایک اور کالر ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اپنا نام بتائیے. صفدر حسین بٹ. کیا صفدر حسین صاحب؟ جی جی. اپنا تاریخ پیدائش بھی بتائیے. 18/10/82. 1982. کیا پوچھنا چاہیں گے جی اپنے بارے میں؟ سر میرے پہلے کافی ماشاءاللہ حالات ٹھیک تھے, نوکری وغیرہ ٹھیک چل رہی تھی. والد صاحب 2-2.5 سال ہو گئے فوت ہو گئے. اس کے بعد میں کوئی بھی کام کرتا ہوں بس کام قریب ہو جاتا ہے تو اچانک کام ختم ہو جاتا ہے. کوئی ٹینڈر وغیرہ لیتا ہوں, ٹینڈر مل جاتا ہے. جب ٹینڈر ملنے والا ہوتا ہے بالکل کلیئر ہو جاتا ہے, اینڈ ٹائم پہ اس سے مطلب اچھا رسپانس نہیں ملتا, غلط ہو جاتا ہے. کوئی کام کرتا ہوں بالکل لاسٹ پہ اینڈ پہ پہنچ جاتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے. چلے ٹھیک ہے, آپ پروگرام دیکھیے, آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں. صفدر حسین صاحب ہیں جی. 18/10/1982 ان کا لبرا بنتا ہے سٹار. اور لبرنز جو ہیں کچھ عرصے سے پریشانی کا شکار تھے, لیکن اب سے پچھلے 3-4 مہینے جو شروع ہوئے ہیں اس میں کافی بہتری ان کی آئی ہے سٹار میں. آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو جو ٹینڈرز نہیں ملتے یا اس میں ڈیلیز آتی ہیں اس کے لیے آپ پراپر ڈاکومنٹیشن اپنی پراپر کریں. دوسری کوشش یہ کریں کہ آپ جو بھی ٹینڈر لیتے ہیں یا جو بھی جس بزنس میں بھی آپ انوالو ہونا چاہ رہے ہیں وہ اکیلے رہ کر کام کریں. اپنے سیکرٹس بالکل شیئر نہ کریں. آپ میں صرف یہی پرابلم ہے کہ آپ اپنے سیکرٹس دوسروں کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کو پرابلم آ جاتی ہے. اس لیے سیکرٹس بالکل شیئر نہ کریں. جو ڈاکومنٹیشن آپ خود سے کرتے ہیں یا ٹینڈر لینے جاتے ہیں یا آرڈر کے لیے جاتے ہیں وہاں پہ خود سے کام کریں اکیلے رہ کر. اس لیے تبھی آپ کامیاب ہوں گے. اس لیے کوشش یہ کریں کہ جب بھی آپ نے کوئی کام کرنا ہے وہ خود سے جا کر اکیلے اور اپنی پوری کنسنٹریشن کے ساتھ کرنا ہے. دوسری بات اس میں یہ آ جاتی ہے کہ کوشش کریں کہ زیادہ بڑے ٹینڈرز لینے کی ٹرائی نہ کریں. چھوٹے چھوٹے آرڈر سے, چھوٹے جو لیول کے کام ہیں وہاں سے ٹرائی کریں. انشاءاللہ تعالی حالات کافی بہتر ہو جائیں گے. اور ایک اور چیز آپ اگر ایڈاپٹ کر لیں کہ صدقہ دیا کریں بدھ کے روز پیلی گرین سبزی کا. سبزیاں کسی قسم کی بھی ہوں لیکن گرین رنگ میں ہوں, اس کا اگر آپ صدقہ دیں تو آپ کے لیے وہ بہتری ہو جائے گی. بٹو صاحب, صفدر حسین صاحب بتا رہے ہیں کہ ہرڈلز آ رہی ہیں. صفدر حسین تو نظر بد کی زد میں ہے. ٹھیک ہے, نظر بد کی زد میں ہے, نظر ان کو لگی ہوئی ہے اور کافی عرصے سے ہے. اس لیے ان کو میں بتاتا ہوں ابھی ان کو. ویسے نمبر ان کا 9 ہے, قسمت کا نمبر آپ ذاتی نمبر 9 ہے, اور اس کے بعد قسمت نمبر 3 ہے. یہ نمبر دونوں اچھے ہیں. 3 نمبر ویسے روحانی نمبر ہوتا ہے, لہٰذا میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا خاص طور پہ یہ جو 3 اور اس کے بعد یہ نمبر آپ کا ہے نا 3, 12, 21 اور 30. 3, 12, 21 اور 30 یہ ڈیٹس آپ کی بڑی قسمت کی ڈیٹ ہیں. ان ڈیٹوں میں کوئی بھی کام کریں تو کامیاب ہو جائیں گے. نظر بد کے لیے پارہ 29, 29 اور آیت صورت جو ہے القلم اس کی آخری 2 آیات وَيَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا يُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ
वमा हुवा ज़िक्रुल आलमीन, ये 2 आयात हैं। 11 बार सुबह 11 बार शाम को पढ़ के अपने ऊपर फूंक लें या पानी के ऊपर दम करके पानी पी लें, जिस तरह मर्जी करिए। आप इसकी नज़र बाद में नहीं करें तो बाकी रात आपकी माली यार जो मामला आपका रुकावट जो आती है, रुकावट के लिए ख़ास तौर पर 3 नंबर आपका किस्मत का नंबर है, तो 3 दफ़ा सुबह और 3 दफ़ा असर के बाद और 3 दफ़ा शाम को आपने ये पढ़ना है अल्लाह अल्लाह रब्बी ला उशरिकु बि शैअन। बस ये 3 बार आपने आंखें बंद करके ये पढ़ना है 3 जगह पे, तो इसमें इंशाअल्लाह ताला आपकी रुकावटें भी दूर हो जाएंगी और उसके बाद आपके लिए आपके मामला भी ठीक हो, नज़र बद भी हो जाए, ख़त्म हो जाए। जी बिल्कुल ठीक हो गया। हमारे साथ यहाँ पे एक और कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम जी अपना नाम बताइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अपना नाम बताइए। मैं मोहम्मद इदरीस। जी इदरीस साहब, अपना तारीख़ पैदाइश भी बताइए। अपने टीवी की आवाज़ आहिस्ता कर लीजिए। 23 फरवरी 1991। 23 फरवरी 1991। क्या पूछना चाहेंगे अपने बारे में आप? सर मैं पूछना चाहता हूँ कि मैंने नया बिजनेस बनाया था और अपने टीवी की आवाज़ आहिस्ता कर लीजिए वरना हम आपको जवाब नहीं देंगे। सॉरी, मैंने नया बिजनेस बनाया इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या मेरी तरक्की होगी उसमें या क्या होगा? आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं साउथ अफ्रीका से बात कर रहा हूँ। चलें ठीक है, आप प्रोग्राम देखिए, आपको इसका जवाब देते हैं। व्यूज़, इदरीस साहब की साउथ अफ्रीका से कॉल थी, लेकिन इनकी कॉल का जवाब और उनके जो इन्होंने सवाल पूछा है उसका जवाब हम देंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स। हमारे पास ब्रेक से पहले एक कॉल थी। मोहम्मद इदरीस साहब थे साउथ अफ्रीका से। 23 फरवरी 1991 पाइसिस में आते हैं ये, इनका जो सन साइन है वो पाइसिस बनेगा और इन्होंने पूछा मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ। 1991 20 इयर्स में बिज़नेस मेरा ख्याल है बहुत अर्ली हो जाएगा, तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि अपना पहले जो भी आपका सेटअप आपको मिल रहा है या एक्सपीरियंस के लिए अगर कहीं पे ज्वाइन करना पड़ता है तो वहाँ पे पहले एक्सपीरियंस लें। आपको किसी कंपनी में एक्सपीरियंस करने के लिए जॉब मिल जाएगी या कोई ऐसे चांसेस बन जाएंगे। नेक्स्ट ईयर आपका जो एंड है उसमें जाके आपके चांसेस बनेंगे अपना बिज़नेस स्टार्ट करने के, तब से आपके मामलात काफ़ी बेहतर होंगे इंशाल्लाह ताला। बिज़नेस आपका ठीक रहेगा। कोशिश करें कि स्पोर्ट्स के हवाले से अगर आप बिज़नेस करें तो वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। वट साहब, इदरीस साहब के बारे में बताइएगा, साउथ अफ्रीका से कॉल। हाँ इदरीस साहब, मैं बताना चाहूँगा कि आपका ज़ाती नंबर जो है शख्सियत का नंबर है वो 6 है और किस्मत का नंबर आपका 9 है। तो इसके लिहाज से जहाँ तक 9 का ताल्लुक है तो ये इसके आप बड़े क्रिएटिव माइंड हैं, बड़े ज़हीन हैं। आप एडमिनिस्ट्रेशन में कोई किसी अदारे को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं बड़े अच्छी तरह, कारोबार भी आप कर सकते हैं, बिज़नेस भी आप अच्छा कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर आमतौर पर देखा गया कि इनमें 6 और 9 का जो कम्बिनेशन है इसमें ये आदमी अब मुलाजमत भी कर सकता है कहीं नौकरी, लेकिन आपका कारोबार सोर्स ऑफ इनकम आपके 2 होंगे। तो इसके लिए जो प्रॉब्लम 9 जो है ना, कम से कम प्रॉब्लम भी लाता है, मुशक्क़त और मेहनत करनी पड़ेगी। तो उस मेहनत की मुशक्क़त में बरकत के लिए मैं आपको बता देता हूँ, आप सूरह इखलास 9 बार हर नमाज के बाद 9 बार सूरह इखलास पढ़ ले करें। और जब आखिर में जब पढ़ें, जब 9 का आखिरी जो दफ़ा पढ़ लेंगे, 8 दफ़ा पढ़ लें, 9 दफ़ा जो 9वीं दफ़ा पढ़ने लगेंगे 9th टाइम, तो उसके बाद आपने कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, इसको अल्लाहु समद को 9 बार दोहराएं। पहले तो कुल हुवल्लाहु पढ़ लें आप पूरी तौर पे, उसके बाद 8 दफ़ा जब 9th दफ़ा पढ़ेंगे 9th टाइम, तो उसके बाद कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, इसको आप 9 दफ़ा दोहराएं। तो ये इंशाअल्लाह ताला आपको 41 दिन तक पढ़े, हर नमाज के बाद ये पढ़ें, अल्लाह ताला करम करेगा। ये तो तादाद आपको बता दी मैं 9 की, तो आपके मसले ये सारे हल हो जाएंगे और अल्लाह ताला बरकत डाले। जी इंशाल्लाह ताला। हमारे साथ यहाँ पे एक और कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी अपना नाम बताइए। जी मैं मिसेस तारिक बात कर रही हूँ जी। जी अपना तारीख़ पैदाइश बताइए। जी मेरी बेटी का है 14 फरवरी। अच्छा, बेटी के बारे में आपने पूछना है? जी बेटी के बारे में पूछना है? जी जी। उनका तारीख़ पैदाइश बताइए। 14 फरवरी 1985 मॉर्निंग 2:45 AM। ठीक है, इनके बारे में क्या पूछना चाहेंगे आप? एक्चुअली जी इनकी शादी के बारे में बहुत ज़्यादा हर्डल्स हैं, तो उसके बारे में पूछना था कि कब, कहाँ
اور اس کے بارے میں جو بھی کیا کوئی رکاوٹ ٹھیک ہے جی، یا آپ کیا پروگرام دیکھیے، آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں ریمیڈیز وغیرہ جو بھی اس کے بارے میں. جی. آپ دیکھیے پروگرام، آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں. مسز طارق کا فون تھا. 14 فروری 1985 ان کی بیٹی کی ڈیٹ آف برتھ ہے. ان کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں. ایکویریس سن سائن بنتا ہے ان کا، اور مون سائن کے حوالے سے یہ لیو بنتی ہیں. تھوڑی غصے کی تیز ہیں، تھوڑی پرابلم آ جاتی ہیں ان کو اپنے مزاج پہ کنٹرول کرتے ہوئے. ان کی شادی کا سلسلہ بنا تھا تقریباً، آپ کہہ لیں کہ 2008 میں ان کی شادی کا ایک سلسلہ بڑا اسٹرانگ ایک آسپیکٹ بنا تھا، اور 2010 میں بھی پرپوزل آئے تھے شادی کے. لیکن وہ زیادہ چھان بین کرتے ہوئے یا اس کو زیادہ انویسٹیگیٹ کرتے ہوئے آپ نے ٹائم ضائع کیا، جس کی وجہ سے وہ پرابلمز آئی ہیں کہ وہ رشتے نہیں ہو سکے. ابھی جو فیبرری کا ٹائم جو ان کا منتھ بنتا ہے سن سائن کا، اسی وقت سے دوبارہ پرپوزلز آئیں گے. ان کی شادی کے دوبارہ آسپیکٹس بن رہے ہیں، اور میکسیمم فیبرری سے جون کے مڈ، فیبرری، مارچ، اپریل اور مئی، یہ 3 سے 4 مہینے جو ہیں اس میں ان کی شادی ہونے کے پورے چانسز ہیں. دوسری یہ بات ہے کہ یہ شادی کے بعد ٹریول کرنے کے ان کے چانسز بن رہے ہیں ایسٹ والی سائڈ پہ پاکستان سے، وہاں پہ ان کے چانسز بن رہے ہیں. وہاں پہ اگر ان کا کوئی پرپوزل آئے یا ایسا کوئی ہو تو وہ ان کے لیے فروٹفل رہے گا. تھوڑے سے ہیلتھ ایشوز ان کے ہیں، اور غصے پہ کنٹرول وہ تو کرنا ہی پڑے گا. تھوڑے سے ہیلتھ ایشوز ہیں، ان کو تھوڑا اگر مینٹین کریں، تھوڑا ایڈجسٹ کریں تو معاملات کافی بہتر ہو جائیں گے. جی واٹس ایپ 14 فروری 1985. 14 فروری ان کا جو قسمت کا، اس کا ذاتی نمبر شخصی نمبر 5 ہے، قسمت کا نمبر ان کا 3 ہے. جی میں ان کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں. نمبر 1 ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا، ایک تو اگلا 2012 شادی کا ہی سال ہے، انشاءاللہ شادی ہو جائے گی اللہ کے فضل سے. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ جو شادی میں رکاوٹیں آپ پر نہیں آئیں گا، وہ رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں گی. اس کے لیے آپ ایسا کریں کہ رات کی عشاء کی نماز کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 ٹائم 786 بار 20-25 منٹ میں پڑھ لیں گے، 20 منٹ میں، زیادہ نہیں ٹائم لگے گا. تو 786 بار آپ باقاعدہ 21 دن تک پڑھیں. ایک تو آپ کو خوشخبری مل جائے گی، رشتہ بھی آپ کو اچھا مل جائے گا سر. دوسرا یہ میں خوشخبری آپ کو بھی بتاتا ہوں، اس کا نمبر 3، اس کی نمبر اس کے اچھے آئے ہیں. تو اس لیے جس گھر میں جائے گی اس گھر میں اللہ تعالیٰ خصوصی طور پہ اللہ کا فضل ہو جائے گا، دولت کی ریر بیر ہو جائے گی. وہاں جا کے ان کو جو ان کے مالی حالت جب بہتر ہو جائیں گے تو اس بچے کی وہاں عزت اور اس کی توقیر ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ان کے لیے مبارک ہو. اور میں 2012 اگلا سال انشاءاللہ شادی کا ہے، کامیاب شادی رہے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دکھائے. جی انشاءاللہ تعالیٰ. ہمارے ساتھ یہاں پہ ایک اور کالر ہے، جلدی سے ان کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اپنا نام بتائیے. اطہر. اسد صاحب، اپنا تاریخ پیدائش بھی بتائیے. 18 نومبر 1966. جی 18 نومبر 1966. کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں جنرلی اپنے بارے میں پوچھنا چاہوں گا اور اپنی گھریلو زندگی میں، ڈومیسٹک لائف کے بارے میں. ٹھیک ہے جی، آپ دیکھیے پروگرام، آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں. اسد صاحب کی کال ہے. 18 نومبر 1966 ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے. اسکارپیو بنتے ہیں یہ سن سائن سے. اسکارپیو کے تقریباً اینڈ والے جو ڈیٹس ہیں، کیونکہ 22 اور 23 کو اسکارپیو اس وقت چینج ہو رہا تھا، سیکریٹریس میں جا رہا تھا. تو ان کے ڈومیسٹک ایشوز تو ہیں، اور اب سے نہیں ہیں، پچھلے 3 سال سے ہیں. آپ بھی غصے کے تیز ہیں، آپ کی وائف بھی غصے کی تیز ہیں. دونوں ایک دوسرے کی بات کو برداشت نہیں کرتے، اس لیے دونوں کو برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ کا مون سائن لیو بنتا ہے، اس وجہ سے آپ کو پرابلم آتی ہے. اس لیے کوشش کریں کہ دونوں اینڈز پہ جو ہے وہ تحمل کا مظاہرہ کریں. آپ کو پرابلم فائنینشیل کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن ڈومیسٹک تھوڑی سی ہے. اس کے لیے آپ کو وظیفہ بھٹو صاحب بتائیں گے. تھوڑی ڈومیسٹک ایشوز ہے، تھوڑا شارٹلی ان کے بارے میں نہیں، بس ان کے یہ میں چاہتا ہوں، باقی چلو آپ تو بتا دیے. باقی 9 نمبر ان کا اپنا ذاتی نمبر ہے، اور قسمت کا نمبر 6 ہے. بڑا اچھا آرٹسٹ ٹائم ہے. آپ ایسا کریں، آپ اس میں سورہ توبہ کی آخری 2 آیات ہیں، وہ آپ ایسا کریں کہ وہ 11 بار ہر نماز کے بعد پڑھیں. آپ اس میں پیار محبت بھی پڑے گی. اس کے بعد کیونکہ صحت کا مسئلہ وہ بھی ٹھیک ہوگا. بیوی آپ کی آپ کے ساتھ پیار محبت، بڑے پیار کرنے والے آدمی ہیں. ذرا بیوی نے آپ کو سمجھا نہیں، ان کو ذرا پیار محبت سے سمجھائیں، برداشت پیدا کریں بس. جی بالکل. ہمارے پاس ٹائم بہت شارٹ ہے، لاسٹ کالر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اپنا نام بتائیے. جی میرا نام ثنا، لاہور سے بات کر رہی ہوں. اور اپنا تاریخ پیدائش بھی بتائیے. میری ڈیٹ آف برتھ ہے 9 دسمبر 1983. 1983. کیا پوچھنا ہے آپ نے اپنے بارے میں؟ جی میں نے اپنی شادی کے بارے میں پوچھنا ہے، اور کافی پریشانیاں اور رکاوٹیں رہتی ہیں، کب تک ہوگی، اور اگر کوئی اچھا پرپوزل بھی ہے تو. جی ٹھیک ہے، آپ پروگرام دیکھیے، آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں.
सना की कॉल है 9 दिसंबर 1983। सन साइन आपका बनता है सेक्रेटेरिएट। शादी के बारे में आपको प्रॉब्लम बिल्कुल है। 2 साल से आपकी शादी के जो हैं वो आस्पेक्ट डिले होते जा रहे हैं। 2006 और 2007 का एक टाइम बना था जहाँ पे आपकी शादी होने के पूरे चांसेस थे, लेकिन अभी भी जो टाइम आपका बन रहा है वो मई और अप्रैल और मई का जो फेज़ है वहाँ पे आपकी शादी के आस्पेक्ट बनेंगे। बेशक वो टाइम जो है वो मौसम की तब्दीली का है, वो मौसम की तब्दीली के साथ आपकी ज़िंदगी के मौसम में भी आएगी तब्दीली, वहाँ पे आपकी शादी होने के चांसेस हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश कीजिए कि जो आपको टाइम बताया है उसमें अगर कोई प्रपोज़ल आते हैं तो उनको चांसेस को अवेल कीजिएगा। थोड़ा शॉर्टली बताइएगा सना के बारे में। 9 दिसंबर 1983। बस ये उनका शादी के जरिए मामला जो है, इनका शादी इंशाल्लाह तो हो जाएगी जैसे आपने बता दिया। 9 नंबर इनका किस्मत का, ज़ाती नंबर 6 नंबर है। शादी मर्ज़ी की होगी, जहाँ चाहेगी वहीं शादी इसकी होगी, और उसके शादी में जो रुकावटें आ रही हैं उस रुकावटें दूर करने के लिए और शादी भी जल्दी हो जाएगी, अच्छी जगह पे हो जाएगी। सूरह यासीन की आयत नंबर 82, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन यक़ूल लहू कुन फयकून। आप 313 बार रोज़ाना पढ़ें इसको रात को, इंशाअल्लाह ताला 41-42 दिन पढ़ेंगे, ठीक हो जाएगा मसला। अल्लाह ताला का। जी व्यूअर्स, आज आपके कॉलर हमने ली और आपको सब कॉलर्स को उनके मसाइल का हल बताने की पूरी कोशिश की। यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।